بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغی شورائیوں کی بغاوت اور اغراض پر کیا کرنا چاہیے، اس پر مولانا عمر پالنپوری نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے سبق لینے کی ترغیب دی تھی۔ اغراض پسندوں نے سازش کے ذریعے اختلاف کرا دیا ہو تو ایسے وقت میں اس اختلاف کے دور میں کام کرنے والے کیا کریں، یہ اصول ملیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے سبق۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مخلص کام کرنے والوں کے درمیان اغراض والوں نے اختلاف کر دیا تھا۔ یہ باغی لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کر لیا۔ حضرت عثمان سے انہوں نے یوں کہا کہ تم خلافت چھوڑ دو، ہم دوسرا خلیفہ بنائیں گے۔ بالکل اس طرح آج عالمی مرکز نظام الدین سے بغاوت کر کے عالمی امیر حضرت مولانا محمد سعد کاندھلوی صاحب دامت برکاتہم کے خلاف کچھ اغراض پسندوں نے سازش کر کے مخلص کام کرنے والوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا اور عالمی مرکز نظام الدین کے باغی ہو گئے۔ ان باغی شورائیوں کا بھی ویسا ہی مطالبہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باغیوں کا تھا۔ آج کے باغی شورائیوں کا مطالبہ ہے کہ مولانا سعد صاحب خلفائے راشدین کی اتباع چھوڑ کر اپنی عمارت کو چھوڑ دے اور کفری پارلیمانی نظام کو تسلیم کر لے۔ حضرت عثمان انہیں سمجھا رہے تھے مگر وہ باغی دنیا کے طالب تھے، نہ مانے۔ تب مخلص صحابہ نے حضرت عثمان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم باغیوں کو قتل کر دے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا خون بہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ کے ساتھی چپ ہو گئے۔ پھر ساتھیوں نے کہا حضرت اگر آپ ان کے قتل کا حکم نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اس لیے آپ کی جان بچانے کا صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں تاکہ آپ کی جان بچے۔ مولانا سعد صاحب پر بھی باغی شورائیوں کی طرف سے کئی بار حملے ہوئے، ان پر کفر، گستاخی، گمراہی کے فتوے لگے۔ بنگلہ دیش میں باغی شورائیوں نے مقبوضہ دیوبندی بنارسی سینائی گنڈوں کی مدد سے مسلمانوں پر لاٹھی ڈنڈے سے حملہ بھی کیا، ایک جماعت کے ساتھی کو شہید بھی کر دیا۔ لیکن مولانا سعد صاحب حضرت عثمان کی سیرت پر قائم رہے اور ان کی آنکھوں کے آگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر وقت رہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے اور یوں کہا ہے کہ عثمان تم کو ایک لباس پہنایا جائے گا اور لوگ اسے اتارنے کا مشورہ دیں گے، تم اترنے مت دینا، اور وہ یہ خلافت کا لباس ہے۔ جان کو خطرے میں ڈال کر حکم نبی کی پیروی کی۔ حضرت عثمان غنی نے خلافت کو نہیں چھوڑا، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، ورنہ قطعاً ان میں خلافت کی ہوس نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بعض نافہم لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کو عہدے کی بڑی ہوس تھی، مخلص دوستوں کے مشورے پر بھی عہدہ نہیں چھوڑا، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل صاف تھے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا تھا۔ مولانا سعد صاحب پر بھی نافہم کم علم اغراض پسندوں باغیوں نے یہی الزام لگایا تھا کہ مولانا سعد صاحب کو امیر بننے کی ہوس ہے۔ مولانا سعد صاحب نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتباع میں اپنی عمارت کو نہیں چھوڑا، تو اگر اغراض والے مخلص کام کرنے والوں میں اختلاف کرا دیں تب حضرت عثمان کے اصول چلیں گے۔ حضرت عثمان کے اصول کیا ہیں؟ تحمل کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، لیکن اللہ اور رسول کے حکموں کو نہ چھوڑنا، کھانا جنگی کے وقت میں بھی۔ حوالہ کتاب بیانات پالنپوری، حضرت مولانا عمر پالنپوری کے تبلیغی خطبات، سن اشاعت، سن